بچوں کا رو رو کے منانا۔ تذکرہ غوثیہ میں گل حسن نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ بغداد میں ایک بہت بڑے عالم دین اپنے آستانے پہ موجود تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کچھ رقم ادھار مانگی۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، پیسے ابھی تو نہیں ہیں، آ جائیں گے تو دے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے ادھار دی ہوئی اپنی رقم واپس مانگی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا، بیٹھ جاؤ، پیسے ابھی تو نہیں ہیں، آ جائیں گے تو دے دوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں 5-7 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سب کو میزبان نے بیٹھنے اور انتظار کرنے کو کہا۔ اتنے میں ایک 8-10 سال کا بچہ پرات اٹھائے آیا اور صدا لگائی کہ حلوہ لے لو۔ بچے نے بتایا کہ میں غریب یتیم ہوں، ماں مجھے روزانہ حلوہ بنا کے دیتی ہے اور میں چل پھر کے حلوہ بیچ کے پیسے ماں کو دے دیتا ہوں، اور اس طرح ماں بیٹے کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میزبان نے بچے سے کہا، جتنا حلوہ ہے سارا مہمانوں کو کھلا دو۔ جب حلوہ ختم ہو گیا تو بچے نے پیسے مانگے۔ جواب ملا کہ پیسے تو نہیں ہیں، انتظار کرو، اگر آ گئے تو مل جائیں گے۔ بچے نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حاکم وقت کا نمائندہ میزبان عالم دین کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ نے آپ سے کچھ مسائل اور کچھ خوابوں کے بارے تفصیل سے بات کرنی ہے اور آپ کو یاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی نذرانے کے طور پر 50,000 دینار بھیجے ہیں۔ عالم دین نے نمائندے سے وعدہ کیا کہ وہ وقت مقررہ پر پہنچ جائیں گے۔ قاصد کے رخصت ہو جانے پر میزبان نے سب کو مطلوبہ پیسے دے کر ایک مختصر تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ ہر وقت ہر بندے کو کسی بھی وسیلے سے رزق دے سکتا ہے، مگر ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اور خدا کو منانا بھی نہیں آتا۔ اس بچے نے رو رو کے رب کو اتنا زیادہ منایا کہ ہم سب کا فائدہ ہو گیا۔ اگر ہم سب رب سے مانگتے وقت اپنے اندر سے سنجیدگی اور بلوغت نکال کر بچے بن جائیں اور بچوں کی طرح بلک بلک کے اپنے مسائل اپنے خالق و مالک کے آگے بیان کریں تو رسپانس آنے میں دیر نہیں لگتی۔ عرض کیا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔